السلام علیکم ناظرین، اب ہم سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم یہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہوگی۔ انشاءاللہ ہم تقریباً ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے میں ہمارا جو جلسہ ہونے والا ہے ملارم، انشاءاللہ ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ہم سفر کے دوران جو انشاءاللہ ہونے والے ہیں مناظر، انشاءاللہ خود اللہ کے قدرت کے مناظر انشاءاللہ ہم آپ کو پورا دکھانے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین انا الى ربنا منقلبون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام یا حفیظ یا سلام۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ محترم سامعین اور ہمارے چینل اللہ والوں کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم ہمارے مقام سے بودھن سے نظام آباد کے قریب ایک قصبہ، ایک دیہات ہے جس کا نام ملارم ہے۔ الحمدللہ ہم وہاں پر ہمارا ایک دن کا قافلہ بھی رواں دواں ہے، ہم بیچ میں رستے میں رکے ہوئے ہیں۔ ایک بارگاہ ہے جو ابھی اس کا نام نہیں لکھا گیا ہے، میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں۔ ایک یہاں پر ایک بارگاہ بھی موجود ہے لیکن اس کا نام نہیں ہے، تو مجھے اس کی کچھ تعریف بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آگے چلیے آپ لوگ ایک یہاں پر دیکھیے، ایک بندر دیکھ کر دیکھیے کہ جس کو عربی میں قیدن کہتے ہیں، یہاں پر بندر ہی موجود ہے۔ یہاں پر ایک دیکھیے، مجھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم آپ کے لیے نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ پاک نے آپ کو کہیں عذابات دیے تھے، جن میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو بندروں کا عذاب ہوا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ کے ان سے عبرت حاصل کریں، اور یہ اللہ کی مخلوق بھی ہے۔ تو اب بندروں میں بھی دیکھیے بالکل انسان کی ایک مشابہ ہوتے ہیں لیکن انسان نہیں ہوتے، لیکن ایک جو غیر قوم کا کہنا ہے کہ پہلے انسان بندر ہی تھے، بعد میں پھر بندر سے انسان بنے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا موسیٰ علیہ السلام کے قوم۔ ہم واقعات میں پڑھتے ہیں، کتابوں میں ہمیں بھی ملتا ہے یہ بات۔ تو ناظرین آئیے ہم آپ کو بارگاہ دکھاتے ہیں۔ میں ان کی سبز گنبد کا نور رنگ کر دے گا، دور آئے گا دل جلا میں مدینے چلا، تم چلو نہ چلو میں چلا۔ جب بھی ہم بارگاہ میں جائیں تو سیدھی جانب سے داخل ہو کر حضرت کے سرانے ٹھہر کر کچھ صلاۃ و سلام پیش کریں، پھر کچھ قرآن پاک کا آیت پڑھ کر اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا الہ العالمین، جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے اللہ تو اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ
بارگاہ میں حد نظر فرما تو تمام انبیاء کرام صحابہ تابعین تابع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین امہات المؤمنین کے بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا مولا خصوص بالخصوص صاحب مزار کو مولا تو اس کا ثواب پہنچا مولا ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض فرما یا الہ العالمین ہمارے سفر کو قبول فرما حضرت کی توفیق اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تو ناظرین آپ کو میں ایک علمی بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بہت بہترین بات بتائی ہے، اور یہ جو عموماً ہمارے نزدیک ہمارے لوگوں میں یہ ایک بہت عام غلطی ہے اور بہت مشہور غلطی ہے کہ جو لوگ مزار پر پھول ڈالتے ہیں اور وہی پھول لے کر کھا لیتے ہیں، یا پھر جو دوسرے ڈالتے ہیں تبرکاً کے طور پر وہ پھول لے لیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کہ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو کیا پھر تحفہ اور آدھا لے لیتے ہیں کیا؟ تحفے میں سے کچھ چیز لے لیتے کیا؟ نہیں لیتے ناظرین۔ تو اسی طرح ہم کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پر ہم جب پھول چڑھاتے ہیں تو ان پھولوں میں سے کچھ بھی نہ لیں، بلکہ وہیں پر ہم حضرت کے لیے تحفہ لائیں پیش کریں ہیں، بس چھوڑ دیں۔ ہم تبرک میں تو ایک دو پتی یا ایک پھول ایسا لینا ایک آداب کے خلاف بھی ہے، یا کوئی دوسرے ڈال کے کہ ہم اس میں سے لے رہے، یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دوسروں کی امانت ہے۔ وہ حضرت کو پیش کر کے کہیں تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم دوسروں کی امانت لیں۔ اور ایک بات ناظرین یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمائے ہیں کہ مزار کو ہاتھ بھی لگانا نہیں ہے، اور ایک بات کہ ہم مزار کے اوپر آنا، اس کو وہاں پر جا کے سجدہ کریں یا پھر ادب سے سر جھکائیں، یہ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے کہ کسی مزار پر جا کے ہاتھ مس کریں یا ٹچ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں ارشاد فرمایا کہ مزار سے کم از کم آدمی 4 فٹ دور رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ عموماً جو لوگوں میں غلطی پائی جاتی ہے تو ہم ان اعمال سے گریز کریں، پرہیز کریں۔ آپ اپنی اصلاح کرنے کی یا ہماری بھی اصلاح کی ہم نے ایک مہم چلائی ہے، تو آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ناظرین، ہم ہمارے قافلوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ہماری منزل کی جانب رواں ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، پورا ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزید اپنے علم میں اضافہ ہوگا اور مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے، یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، ہم تھے عاصی مومن کامل بنا۔ اللہ 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 انسان کی عادتیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو دسترخوان پر، دوسرا سفر میں۔ تو ہم جہاں تک ہو سکے ہم اسے اپنی حفاظت کریں۔ سفر مطلب اس میں یہ ہے کہ سفر میں ہم جب کسی کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا رہن سہن، ہمارا اخلاق، ہمارے کردار لوگوں کے سامنے اجاگر ہوتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ تو ہم سفر میں احتیاط کرتے ہوئے، اپنے آپ کا ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلنے کی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے قافلے والے نعت بننے کی کوشش کر رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی لگے گی، آپ اسے پسند بھی فرمائیں گے۔ سماعت کرو۔
جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ کب تک ہو یہ آؤگا میرے مرض کی قرض دعا کب تک ہو یہ آؤگا میرے مرض کی قرض دعا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت دبا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بإذن اللہ ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے ہم تھے عاصی مومن کامل بنا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک یوحوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا بڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر پھر روح کو اس نے رس ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا طلبوں کا تقاضا یاد رہا نظروں کا تقاضا بھول گیا
نظروں کا تقاضا بھول گیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سر اپنا سودا بھول گیا چیز ہے دنیا بھول گیا کیا چیز ہے دنیا بھول گیا حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس کی صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا اظہار تمنا بھول گیا لبیک لبیک اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ دل میں تمنا مدینے کو سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مفیدوں نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو ہر ایک دل پکارا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ خدا کی قسم رب تم پر فدا ہے
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما.